الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز مہمان، قابل احترام اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب کو یوم آزادی مبارک. کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، ایک مدت سے اسی شہر میں آباد ہیں ہم. وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے ایماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے ایماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں گے کیا ہمارے دل میں ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے پیارے ہندوستان کا 78واں یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج ہمارے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہر کوئی بھارت زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے. یہ واقعی آزادی اور وطن سے محبت کا احساس ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آزادی مشکل ہے. ان سب کے پیچھے صدیوں کی قربانی اور جدوجہد ہے. جس سرزمین پر ہم سانس لیتے ہیں وہ ہمارے عظیم انسانوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، جن کی قیادت مشاہیر شخصیت نے کی، جن میں گاندھی جی، جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حضرت مبانی، سبھاش چندر بوس اہم ہے. جناب، آزادی ایک تحفہ ہے، یہ قربانیوں، وحشیانہ اذیتوں اور جدوجہد کا تحفہ ہے. یہ ہمارے عظیم انسانوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں. ہمارے آباء اجداد نے کیسی کیسی قربانیاں دی، لوگوں کے حقوق کے لیے ہمارے رہنما چٹان کی طرح کھڑے رہے. کئی بار قید ہوئے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. اس آزادی کا سہرا ہمارے عظیم لیڈران کو جاتا ہے، جنہوں نے عوام کے حقوق کے لیے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے ہر سکون کو ترک کر دیا. معزز پیارے ساتھیوں اور بہنوں، برٹش انڈیا میں ہم سب زنجیروں میں قید تھے، ہمارے حقوق پر سمجھوتا کیا گیا، ہم نے گھٹن محسوس کی، ہمارے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات بہت خراب تھے. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کسی بھی غیرت مند ہندوستانی کے لیے غیر ملکی طاقتوں کی غلامی میں رہنا اعزاز نہیں تھا. آج ہمارے ملک ترقی کے نئے نئے مراحل سے گزر رہا ہے. ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس بہادر فوج کی ایک بڑی جماعت ہے، ہماری سرحدیں محفوظ ہے، ہمارے دشمن ہم سے ڈرتے ہیں. ہم دنیا کے آزاد اور خوشحال لوگوں کے سب سے بڑی جمہوریت کے مالک ہیں. ہم سیاسی طور پر طاقتور اور معاشی طور پر مضبوط اور عسکری طور پر ترقی یافتہ. بطور نوجوان ہم کل کے لیے اپنی قوم کا مستقبل ہے، اسی لیے ہمیں مسائل کو دیکھنے اور فوری حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہمارے گاندھی جی نے کہا، مستقبل اس پر منحصر ہے کہ ہم موجودہ دور میں کیا کرتے ہیں، لہذا ہمیں اپنے آج کے بہتر کل کے لیے استعمال کرنا ہوگا. معزز پیارے ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں، اتحاد میں بڑی طاقت ہے، اسی لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا. آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زمین کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے اور اپنے ملک کو قابل طاقتور اور قابل احترام بنانے کے لیے ہر حد الامکان کوشش کرنی ہوگی. آئیے متحد ہوں، محنت کریں، ہر دوست اور دشمن کو ایک سا بنائیں. ہم دوستوں کے ساتھ دوست ہیں اور دشمنوں کے ساتھ سخت ہیں. ہر دور اور ہر صدی میں جب جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال کی قربانیوں کا ذکر ہوگا، خود بخود مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا. آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اس ہندوستانی مسلمان اس سرزمین سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا. وہ اتنا عزیز کی عبادت میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا. ملے گی ظلم نفرت سے یقیناً ہم کو آزادی، ملے گی ظلم نفرت سے یقیناً ہم کو آزادی. اسی دیوار میں ہوں گے امن و امان کے در پیدا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.